کہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا یہ گناہ ہے، نہ ماننا یہ کفر ہے. کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، کافر تھوڑی ہو جاتے ہیں. رفیع بھائی نے تو کوشش کی پوری کافر بنانے کی، مجھے مجبور کیا کہ آپ فتوا دیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بچے ناجائز ہوتے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو رفیع بھائی، 2-4 رہ جائیں گے. بہت مجھ پہ اصرار کیا، نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. میں نے کہا حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے رفیع بھائی، ایک حدیث نہیں دیکھی جاتی، ساری حدیثیں دیکھی جاتی. نہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے، نہیں اتنا میرے اوپر رفیع بھائی نے دباؤ ڈالا. میں نے کہا میں امامت چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں بھائی یہاں سے. میرے منہ سے نکلوانے کی کوشش میں لگے رہے کہ جو فرض نماز جان کر چھوڑ دے وہ پکا کافر ہے، حدیث میں آتا ہے. اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا، جب کافر ہوگا تو نکاح بھی ٹوٹے گا، ظاہر ہے. اب پورے تانے بانے ملا کے میں نے کہا چلو یہیں پہ بس کریں گے. آگے کہہ رہے ہیں ان کے بچے بھی ناجائز ہیں، جب نکاح ٹوٹ گیا تو بچے ہو رہے تو ناجائز. میں نے کہا رفیع بھائی خدا کے لیے بس کر دو یار. تو کیا کہاں سے کہاں بات نکل گئی، آج تو اس کی تفسیر پیش کرنی ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اللہ کے حکم پہ نہ چلنا گناہ ہے، نہ ماننا کفر ہے. اگر آپ کہتے ہو اللہ کا یہ حکم ہی غلط ہے، ظلم پر مبنی ہے، تو یہ پھر ناجائز ہو جائے گا بھائی. یہ پھر کیا ہو جائے گا، پھر تو اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو. تو یہ منافقت نہیں چلے گی، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا. پتہ بھی ہو کہ اللہ کا حکم ہے تو بہت بڑا، جو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے احکام ہے بھائی دل و جان سے قبول کرو. ہمیں بھی تو کچھ احکام ایسے ہیں جو ہمارا دل نہیں چاہتا عمل کرنے پر. میں مفتی ہوں لیکن دل نہیں چاہتا، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی شریعت میں کیا ہے ایسا ہی ہے. اب ایک مثال دے دیتا ہوں، میرا 5ویں کا بھی دل چاہتا ہے. ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے، میرے پاس آئے مجھے بحث کرنے لگے، کہنے لگے قرآن میں آتا ہے فن کے ہو ما طاب. ایک عربی نے بحث کی مجھ سے، عربی، سعودی عرب گیا نا، وہاں ایک عربی نے، اس نے کہا قرآن کہتا ہے ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، 2 3 اور 4 سے کرو. وہ مجھ سے بحث کرنے لگا کہ 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا ہوگا بھائی، عربی میں بات چیت ہو رہی ہے. میں نے کہا پاگل ہو گیا. اب ہم تو وہ والے کراچی والا اسٹائل، وہ جو ان کی عربی تو ویسے ہی فارغ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو جو مجھے جتنی عربی میں ان کو سمجھا سکتا تھا، میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا، اجماع امت ہے. کہہ رہے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کرو. میں نے کہا 2 3 کہہ رہے اس میں تو تکرار ہے. 2 کا مطلب 4، 3 کا مطلب 6، 4 کا مطلب 8، 8 6 اور 4 کو جمع کرو، 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 شادیاں کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے. مجتہدین کو اگر ہم چھوڑ دیں گے نا، صحابہ تابعین نے کس آیت کا کیا مطلب سمجھا، اسلاف کیا مطلب لیتے تھے، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد حنبل کیا مطلب لیتے تھے، تو بے لگام. پھر کیا ہے امت، کیا ہے بے لگام. پھر اسی آیت سے 18 شادیاں شادی کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں. 2 3 اور 4 یہ لفظ کا ترجمہ یہی ہے. مثنا 2 کو نہیں کہتے، 2 اور 3 کو نہیں کہتے، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، اور رباع 4 کو کہتے ہیں. تو 2 4 3 6 4 8 ملا کے ٹوٹل 18. کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے 18 کرو. میں نے کہا پھر اور بھی لگا دو آگے. 18 سے آگے سے روک تھوڑی رہے قرآن. قرآن کہہ رہے 18 کرو، یہ نہیں کہہ رہا پھر نہیں کرو مزید. تو اس سے تو 36 ثابت ہو گئی پھر. تو میں نے کہا اور دنیا میں کوئی کام بچے گا ہی نہیں. تو خیر یہ 2 کا مطلب ترغیب کے لیے ہے. جیسے کسی کے سامنے 2 لڈو پڑے ہوئے ہوں، کھان گئے 2 کھاؤ، 3 کھاؤ، 4 کھاؤ، تو مطلب 2 3 4 ہی ہوتا ہے. 2 ضرب 2 نہیں، 2 جمع 2 نہیں ہوتا وہ. تو اور 4 کے بعد پابندی ہے، اجماع امت ہے اس پر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں اگر کوئی آیا غیر مسلم مسلمان ہوا، غیر مسلم سردار مسلمان ہوا، 10 بیویاں تھی، آپ نے فرمایا 4 کے علاوہ سب چھوڑ دو، باقی اسلام میں 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. تو اب میرا اپنا دین ہوتا، دل تو چاہتا ہے بھائی اجازت ہو، لیکن ہم کس کے آگے پابند ہیں؟ اللہ نے کہا بس بریک، اس سے زیادہ آپ کو الاؤ نہیں ہے. اچھا تو خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی؟ اسلام کے کسی حکم پر اعتراض کرنے کی اجازت، اشکال کرنے کی بھی اجازت ہے. اشکال الگ ہوتا ہے، اعتراض الگ. اشکال کا مطلب بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ بڑا ہے ہمیں دل و جان سے، لیکن ویسے اس میں حکمت کیا ہے، یہ ایک اشکال ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے اس میں عورت کو نقصان ہو رہا ہے، خلا کا حق عورت کو نہیں دیا جا رہا دونوں کی رضامندی سے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے. اس کے یہ اشکال کے درجے میں کیا جا سکتا ہے. ہم بتائیں گے بھائی اس میں عورت ہی کا فائدہ ہے. اللہ نے جو طلاق کا حق مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا. پھر یہاں خواتین کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے عورت، ہم تو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تو بھائی ہم بتائیں گے، اب 20 دفعہ بیان میں بتا چکے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ماننی کس کی ہے؟ اللہ کی ماننی. تو اشکال کرنے میں حرج نہیں ہے، اعتراض نہیں بنتا. پھر اشکال کا جواب سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اگر اللہ کے ذمہ ہوتا ہر چیز ہمیں سمجھاتا رہے بٹھا کے، پھر وہ اللہ کی تھوڑی ہوا.
دیکھو مشرکین مکہ نے جب سود حرام ہوا نا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بیع اور شراء جو قسطوں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے, اس میں جب ہم دیر سے پیسے دیتے ہیں تو پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ایکچولی یہ فرق ہے دونوں میں, اس میں یہ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا, فرق یہ ہے کہ یہ ایک حرام ہے ایک کیا ہے حلال. اللہ کوئی اتھارٹی ہے نا بھائی, ایک فوج میں ایک عام آفیسر جو ہوتا ہے نا اس کو بھی ماتحت کو جب کوئی آرڈر دیتا ہے نا تو وہ جو ماتحت فوجی ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتا سر ایکچولی ذرا مجھے بتائیں گے آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ رکھ کے ایک چپیٹ لگائے گا کھینچ کے, بولے گا میں آفیسر ہوں یا تو میرا باپ ہے, آرڈر از آرڈر. جب فوج میں آرڈر از آرڈر تو اللہ کی حیثیت کیا ایک فوجی آفیسر سے بھی کم ہے بھائی. ایسا جو آ جائے آپ کو اٹھانے کے لیے اور کیا آپ ایمبولینس وہ اس میں بیٹھے, سوری وہ ایمبولینس ہی لگ رہی ہوتی ہے آج کل, وہ موبائل میں بیٹھے ہیں آپ, بلکہ وہ ایسی ایمبولینس ہوتی ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, یعنی وہ ایمبولینس میں اس کو لے جانا زیادہ ہو جائے گا, پولیس والے ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہے ایسا جو صاحب آئے بولیں گاڑی میں بیٹھے, سر وجہ تو بتائیں آپ, بیٹا تھانے میں چل کے بات ہوگی. نہیں سر آپ کائنڈلی, اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے اٹھائے اور تھانے میں لے جائے, وجہ بتا دے اس کی مہربانی, نہیں بتائے تو بھی وہ پابند نہیں ہوتا, وہ کہے کہ تھانے میں بات ہوگی. تو بھائی اللہ کو اتنا تو حق دے دو کہ اگر کوئی آرڈر دیتا ہے وہ تو ہم نے بہرحال اس آرڈر کو ماننا ہے, ہمارے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. تو یہ جو قد سمع اللہ قول التی کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ہمارے نبی کو بھی تو اس خاتون پہ ترس آ رہا ہوگا نا, لیکن اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی, اس خاتون کا اتنا بڑا مقام, اب آیتیں آسمان سے نازل نہیں ہو سکتی. اب اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی, گھر اجڑ رہا ہے, تو مفتی کو بھی رونا آتا ہے, شوہر کو بھی رونا آ رہا ہے, بیگم کو بھی رونا آ رہا ہے. اب ہم انتظار کریں کہ آسمان سے اس کے لیے اسپیشل آیتیں اتریں گی, بھائی فلاں سیکٹر 10 نارتھ کراچی کے فلاں گھر میں خاتون کے بچے چونکہ زیادہ ہیں لہذا اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. تو اب ایسا ہو سکتا نہیں. اللہ نے طلاق کے حکام قرآن میں نازل کر دیے, حدیث میں نازل ہو گئے. اب ہمارے پاس اس میں بحث مباحثے کا آپشن نہیں ہے. اللہ اپنے قانون کو چینج نہیں کرے گا, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں. ہم اپنے آپ کو کیسے چینج کریں؟ زبان پہ تالا لگا دیں. سمجھ رہے ہو کیا لگا دیں زبان پہ تالا؟ جس دن شادی ہوئی ہے اسی دن عزم کر لیں سب کچھ زبان سے نکلے گا سوائے ڈیورس اور طلاق کے لفظ کی, بس. تو اب ہم نے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ پر, اللہ کو ہم چینج بولو نہیں کر سکتے. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے دوسری شادی میں یہ نقصان, یہ نقصان, یہ پرابلم, فلانی پرابلم, ڈمکانی پرابلم, مہنگائی وغیرہ. میں نے کہا اگر اللہ ہمارے اس جذبے سے, ہمارے ان اشکالات سے متاثر ہو کر لڑکیاں پیدا کرنا چھوڑ دیں کہ چونکہ ایک آدمی آج کل 2 بیویاں افورڈ نہیں کر سکتا, تو لہذا مرد اور عورتوں کا ریشو میں کیا کرو کہ برابر رکھو اور مردوں کو موت کم دو. حادثاتی موت مردوں میں زیادہ ہے, مردوں میں موت کا ریشو کیا ہے, رنڈوے کم ہوتے ہیں, بیوہ زیادہ ہوتی ہیں. یہ رپورٹ ہے, یہ رنڈووں سے جا کے پوچھو, بہت کم ملیں گے آپ کو. بیوہ عورتیں بھری, مرد زیادہ مرتے ہیں نا حادثے میں, شہادتوں میں, بم دھماکوں میں. اللہ ہم سب کو حفاظت میں رکھے, ایسا نہ ہو. باقی آگے ہم چلتے ہیں. تو اب اللہ اپنا قانون اگر مہنگائی کی وجہ سے چینج کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ نہیں چینج کرتا, تو ہمیں پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو اللہ عورتوں کی پیدائش چھوڑ دے تو ٹھیک ہے, اللہ تو پیدا کرتے چلا جا رہا ہے اور بڑھے گی یہ قرب قیامت میں. جب بڑھے گی تو بھائی ہم نے اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. فطرت کو اپنے حساب سے ہم چینج نہیں کر سکتے. اور ایسا ہی ہے جیسے بارش سے کسی غریب کا گھر اگر ٹوٹ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے غریب کو, یا اللہ کو کہیں گے اللہ بارش برسانے سے پہلے دیکھا کر کہ ڈیفینس میں برسا دے اور جھگیوں میں نہ برسا, ان بیچاروں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اللہ کہے گا بارش برسنا ایک فطری عمل ہے, ہزاروں سال سے ہے. بارش نہیں دیکھتی کہ غریب کے کچے گھر پہ آ رہی ہے یا ڈیفینس کی بنگلے پہ آ رہی ہے. غریب کو اپنے آپ کو بارش کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. غریب کو اپنا گھر بنانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ یہ جگہ گھر کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. فطرت ترس نہیں کھاتی میرے بھائی, وہ جب بارش برساتی ہے تو امیر غریب کا فرق کیے بغیر برساتی ہے. اس میں یہ کہنا کہ اللہ بارش کیوں برس رہی ہے, غریبوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں, بھائی غریب کو پہلے خیال کرنا پڑے گا. ایسی جگہ گھر نہ بناؤ جو بارش سے نہیں آئے گی. تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات.